السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں۔ جمعہ کا دن تمام دنوں میں سب سے افضل ہے، اسی لیے اسے تمام دنوں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا سنت ہے، اور جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، جس جگہ سے وہ شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، وہاں سے لے کر مکہ مکرمہ تک تمام فاصلہ نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور اس شخص کی تمام غلطیاں، تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اس بندے کی حفاظت کرتا ہے اور اسے نور عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی 10 آیتیں یاد کر لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دجالی فتنے اور دجال کے قہر سے حفاظت عطا فرماتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اور دنوں میں سب سے افضل ہے، اسی لیے مجھ پر اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، اسی لیے کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تب ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا، جبکہ آپ دنیا سے جائیں گے، قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا، تو ہمارا درود پاک آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو پیغمبروں کے جسموں پر حرام کر دیا ہے، زمین کبھی کسی پیغمبر کے جسم کو ختم نہیں کر سکتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے لیے ایک بار رحمت کی دعا کی، یعنی درود پاک پڑھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر 10 رحمتیں بھیجی۔ اور جمعے کے دن زیادہ فضیلت ہے درود پاک پڑھنے کی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کیے گئے ایک نیکی کا 70 گنا عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پاک پڑھو گے وہ مجھ تک پہنچے گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری روح کو جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جمعے کے دن کی فضیلت بتانے کے لیے قرآن پاک میں پوری ایک سورہ نازل کی ہے، سورہ جمعہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان ہو، نماز کی طرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور جھوٹ اور فریب کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعہ کے لیے سب سے اہم نماز جمعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن جو شخص سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں ایک اونٹ صدقہ کیا ہو، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ایسے جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اس نے ایک گائے صدقہ کیا ہو۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار۔ جمعے کے دن جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی، جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جو مسلمان جمعے کے دن انتقال کر جائے وہ شہید کا رتبہ پاتا ہے، اور وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور جمعے کے دن کی گئی ایک چھوٹی نیکی کا بھی اللہ تعالیٰ 70,000 نیکیوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے جمعے کے دن جب حج آتا ہے تو اسے حج اکبر کہتے ہیں، کیونکہ حج بھی 70,000 گنا ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حاجی کو اس حج کے برابر 70,000 گنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں،
یاد رکھیے مرنے کے بعد کفن میں نہ زیب ہوگی اور نہ ہی قبر میں تیزوری ہوگی۔ میرے اور آپ کے ساتھ جو جائے گا وہ ہمارے اعمال ہی ہوں گے۔ اس لیے نیکیوں کے لیے وقت اور جگہ نہ دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جہاں نیکی کرنے کا موقع ملے ضرور کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے آخرت میں بہت کام آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس طرح جمعہ میں ایک چھوٹی نیکی کا ثواب 70 گنا نیکیوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اسی طرح گناہ کا بھی عذاب 70 گنا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور دنوں سے تو گناہوں سے بچنا ہی ہے، اور جمعے کے دن ہمیں اور بھی زیادہ گناہوں سے بچنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے جب مانگی گئی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی، اور وہ وقت ہے عصر سے مغرب تک کا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی اپنی مغفرت کروائیں۔